السلام علیکم ناظرین، میں مفتی عبدالغنی مہم کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم اپنا دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا سبق جس کا مضمون ہے اپنا کام خود کرو۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا کام خود کرو۔ گیہوں کے کھیت میں ایک چڑیا اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب چڑیا باہر چلی جاتی، بچے گھونسلے میں ہی کھیلتے رہتے۔ کچھ دن گزر گئے۔ اب چڑیا کے بچے بڑے ہو گئے تھے لیکن ابھی اڑ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن چڑیا دانہ لانے باہر گئی ہوئی تھی۔ بچوں نے دیکھا کہ کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو، کوئی آ رہا ہے۔ ایک بچے نے کہا، چپ رہو، وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ دوسرے نے کہا۔ بچے چپ ہو گئے۔ کھیت کے پاس آ کر کسان نے گیہوں کا ایک پودا اپنے بیٹے کو دکھایا اور کہا، دیکھو، جب گیہوں پکنے لگتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب 2-3 دن میں ہی اس کو کاٹ لینا چاہیے۔ اسے ہم اپنے پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے۔ چلو بیٹا، ہم ان سے کہہ دیں گے۔ کسان کی یہ باتیں سن کر چڑیا کے بچے ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ گیہوں کٹنے کے بعد ہم کھیت میں نہیں رہ سکتے۔ کچھ دیر بعد چڑیا آ گئی۔ چیں 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 چیں، سب بچے ایک ساتھ چلانے لگے، ماں ماں چلو یہاں سے چلیں۔ ایک نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا۔ تیسرا بولا، ماں یہاں سے کسی دوسری جگہ چلو۔ چڑیا نے پوچھا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ تم سب کیوں ڈر رہے ہو؟ ایک بچے نے کہا، ماں جب تم دانہ لانے گئی ہوئی تھی تب کسان اور اس کا بیٹا یہاں آئے تھے۔ کسان کہہ رہا تھا کہ 2-3 دن میں گیہوں پک جائے گا۔ دوسرے بچے نے کہا، وہ اپنے پڑوسیوں سے گیہوں کٹوائے گا۔ وہ ان سے کہنے گیا۔ چڑیا نے پوچھا، کیا وہ خود نہیں کاٹے گا؟ ہاں، وہ یہی کہہ رہا تھا، بچوں نے بتایا۔ چڑیا نے کہا، تو پھر ڈرو مت، اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کام کوئی نہیں کرتا۔ اس کے پڑوسی گیہوں کاٹنے نہیں آئیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ 3 دن گزر گئے، گیہوں کاٹنے کوئی نہیں آیا۔ اگلے دن جب چڑیا باہر گئی ہوئی تھی، کسان اور اس کا بیٹا پھر کھیت آئے۔ کسان نے کچھ پودوں کے ہاتھ میں لے کر کہا، پڑوسی تو نہیں آئے، کل انہیں کاٹنے کے لیے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، وہ کاٹ دیں گے۔ چلو بیٹا، ہم ان سے کہہ دیں گے۔ جب شام کو چڑیا دانہ لے کر آئی تو بچوں نے ان سے ساری بات بتا دی۔ چڑیا نے کہا، ڈرو مت، اس کے بھائی بھی نہیں آئیں گے، ان کے پاس اپنا کام ہے۔ اگلے دن بھی گیہوں کاٹنے کو نہیں آیا۔ شام کو کسان اور اس کا بیٹا کھیت پر آئے۔ کسان نے کہا، دیکھو بھائیوں نے بھی ہمارا گیہوں نہیں کاٹا، اپنا کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا ورنہ گیہوں خراب ہو جائے گا۔ چلو کل ہم خود کاٹیں گے۔ شام کو چڑیا نے جب بچوں سے کسان کی بات سنی تو اس نے کہا، اب ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ کسان گیہوں کاٹنے کل ضرور آئے گا، اب تو تم اڑ بھی سکتے ہو۔ اگلے دن کسان اور اس کا بیٹا خود ہی گیہوں کاٹنے آئے۔ چڑیا اور اس کے بچے ان کے آنے سے پہلے ہی کھیت سے جا چکے تھے۔ اس سبق کے اندر چڑیا کا اور اس کے 2-3 بچوں کا واقعہ اور ایک قصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا کام کسی پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے کام کو خود کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے پر یعنی کسی دوسرے کے بھروسے پر اپنا کام چھوڑنا یہ بیوقوفی ہے۔ اپنا کام چھوڑ کر ہمارا کام کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اب کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1،
چڑیا جب دانہ لانے گئی تھی تو چڑیا کے بچوں نے کیا دیکھا؟ جواب: کسان اور اس کے بیٹے کو باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آتے دیکھا۔ سوال نمبر 2، کھیت کے پاس آ کر کسان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ جواب: کھیت کے پاس آ کر کسان نے گیہوں کا ایک پودا دکھاتے ہوئے کہا کہ جب گیہوں پکنے لگتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اب 2-3 دن میں اسے کاٹ لینا چاہیے۔ سوال نمبر 3، چڑیا کے بچے کسان کی بات سن کر کیوں ڈر گئے؟ جواب: کسان اور اس کا بیٹا گیہوں کاٹنے کی باتیں کر رہے تھے، یہ سن کر چڑیا کے بچے ڈر گئے۔ سوال نمبر 4، چڑیا نے اپنے بچوں کو کس طرح سمجھایا؟ جواب: چڑیا نے اپنے بچوں سے کہا کہ کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کام نہیں کرتا۔ نمبر 5، اگلے دن کسانوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ جواب: اگلے دن کسان نے اپنے بیٹے سے اپنے بھائیوں سے گیہوں کٹوانے کی بات کہی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے سوال مکمل اور اس کے جوابات بھی۔ اب ہم کچھ قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو سیکھنے کے لیے بہت ضروری یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سا لفظ کہاں بولنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے کہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا، تو اس کے اندر کام کرنے کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو فعل کہتے ہیں۔ جس سے کام کرنے کا یا اس سے کام ظاہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اب فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فعل ماضی، دوسرا ہوتا ہے فعل حال، تیسرا ہوتا ہے فعل مستقبل۔ فعل ماضی کہتے ہیں وہ زمانہ کہ جس سے یعنی جو گزرے ہوئے کام کو بتائیں کہ یہ کام پہلے ہو چکا، جیسے میں کھا چکا، میں پی چکا، میں سو چکا یا میں سو گیا، میں نے کھا لیا، میں جا کے آ گیا، میں آ گیا، کہیں سے جا کر آ گیا۔ تو فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزرے ہوئے کام کو بتائے، پچھلے کام ہو چکا اس کو بتائے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل حال کہتے ہیں کہ کسی کام کا موجودہ زمانے میں ہونا، کوئی کام ابھی فی الحال ہو رہا ہے، فی الحال ہمارے سامنے ہو رہا ہے یا فی الحال اسی زمانے میں ہو رہا ہے تو اس کو حال کہتے ہیں۔ جیسے کہ کسان اور اس کا بیٹا کھیت کی طرف آ رہا ہے، میں اور راشد اسکول جا رہا ہوں، ہم اور زید گھر جا رہے ہیں، تو اس کے اندر کام حال کے اندر ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ فعل مستقبل کہ آئندہ زمانے میں کوئی کام کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی فعل ہو، اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فعل مستقبل آئندہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں جو کام کیا جائے اس کے بارے میں جو بتایا اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل۔ جیسے گیہوں پک جائیں گے، 2-3 دن میں گیہوں پک جائیں گے تو یہ فعل مستقبل ہے۔ ہم کل آئیں گے، یہ فعل مستقبل۔ وہ سب یہاں آئیں گے، ہم اسکول جائیں گے، مدرسے جائیں گے، گھر جائیں گے، یہ سب کیا ہے؟ فعل مستقبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔